اگر آپ نے کامیابی لینی ہے تو ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، خانقاہوں میں آنا پڑے گا، اپنے دل پہ جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو اتارنا پڑے گا۔ آج کل ہم پیری مریدی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کے پاس جائیں، دم درود لے آئیں، نذرانہ دے آئیں، دعا کرائیں، یہ پیری ہے۔ یہ پیری نہیں ہے۔ پیر کا اصل مقصد آپ کے باطن کو صاف کرنا ہے، آپ کے اندر جو دل والا برتن ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ جب آپ گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں تو خراب نہیں ہو جاتا، اسی طرح اگر اپنے دل کو پاک صاف نہیں کریں گے، صاف ستھرا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ ڈاکٹری علم کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، عالم دین بننے کے لیے آپ مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں، اسی طرح اللہ سیکھنے کے لیے، اپنے باطن کو صاف کرنے کے لیے ان اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ جھوٹے جو مفہوم ہیں، جنہوں نے یہ بدعتیں بنا رکھی ہیں، پیری کو بدنام کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے آپ اللہ والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھو، صحیح لوگ موجود ہیں، جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں جائیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں۔ یہ جو چاروں سلاسل ہیں یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، اور 4تھا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں جی یہ جو پیری مریدی ہے یہ تزکیہ ہے، اس کا جناب ایسے ہی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، صاف ستھرے ہوگے۔ تو صاف ستھرے ہونا اللہ کے ذکر سے ہے، نماز پڑھنے سے ہے، اللہ والوں کے ساتھ رابطے سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ اذان دیتے ہیں 5 وقتی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہی کامیابی ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ جڑیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، علماء کے ساتھ ہوں گے تو آپ کامیابی کی طرف آئیں گے۔ لیکن ہم اس مؤذن کی آواز کو اہمیت بھی نہیں دیتے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور آج کل فتنوں کا دور ہے، نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ یہ فتنہ قادیانیت کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آپ ان کا چینل دیکھیں، مسلم ٹی وی کے نام سے آتا ہے، اس کے لانتی مسرور کو دیکھیں تو آپ نہیں، پگڑی، ٹوپی اور وہ چیزیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ سب سے افضل کام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کام ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ نے ساری زندگی وقف کر دی۔ ایک اللہ کرنے والا بندہ تھا، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو وہ میدان میں آیا، رات دن اس نے ایک کر دیا۔ تو اس لیے آج ہمیں اس فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے جس طرح ہمارے اکابر نے محنت کی ہے، ہمیں بھی اسی طرح محنت کرنی چاہیے۔ اب تو ماحول بن گیا ہے، اکابر نے تو بڑیاں جیلیں کھائیں، مارے کھائیں، ہم تو اب ایک شیزان نہ پئیں تو بھی ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کا یہ مزاج تھا، کوئی دم کروانے آتا، شیزان کی بوتل میں پانی ہوتا تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ نیچے شیزان لکھا، وہ دم نہیں کرتے تھے، اتنی نفرت تھی۔ قادیانیوں سے نفرت ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ ایک ہمارے علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں اور تبلیغی جماعت کے بھی بہت بڑے ہیں اور سیاسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فقیر عبد المجید صاحب۔ انہوں نے الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے اشتہار پہ لکھا ہوا تھا محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو قادیانیوں کا نعرہ ہے، محبت سب کے لیے نہیں ہو سکتی، دین کے دشمن سے نفرت ہوگی تب ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ آج کل کے جدید دور کی باتیں ہیں۔
آج کل کے سہولت کار ہیں، قادیانیوں کے بھی سہولت کار ہیں، فتنے پھیلانے والوں کے سہولت کار ہیں، اور ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہمیں نجری محفل میں کہتے ہیں یار یہ اب کیا کر رہے ہو، اس دور میں یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ سب کے لیے محبت نہیں ہو سکتی۔ جو دین کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اس سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اگر شفاعت محمدی چاہتے ہو تو ختم نبوت کا کام کرو۔ آج یہ عہد کرو کہ آپ نے قادیانیت کی مصنوعات نہیں خریدنی، قادیانی ڈاکٹر سے نہیں دکھانا۔ آج ہم چلے جاتے ہیں چناب نگر، جی وہ مفت علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہے، نوری قادیانی ریٹائر جنرل ہے، تو وہاں جناب جا کے ہم علاج کرتے ہیں، لیکن ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ ہم اس سے مر جائیں، علاج نہ کرائیں، لیکن نبی کے دشمن کے پاس تو نہ جائیں۔ اور آج آپ ان علماء کا ساتھ دیں گے تو فائدہ ہوگا، مسجد کے ساتھ جڑیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ان علماء نے ہی دین کی بات کرنی ہے جا کے۔ یہ جو اسمبلی میں علماء بیٹھے ہیں، ہم ان کو بہت عجیب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں مختلف میڈیا والے باتیں کرتے ہیں، سنی سنائی پہ ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں نہ ہوں تو یہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور قادیانیوں کی کوشش ہے، جو بھی حکومت ہو، عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، سب انہی کے ہمدرد ہیں۔ اگر یہ علماء اسمبلی میں نہ ہوں، یہ شور شرابہ نہ کریں تو یہ ہے، لیکن ہم سنی سنائی ٹی وی پہ بیٹھے اینکروں کی بات سن کے ہم اپنے علماء کے بارے میں بدگمانیاں پیدا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بندے ہیں آپ کی گالیاں بھی سنتی ہیں، اور سب کچھ سننے کے باوجود بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ علماء بڑی نعمت ہیں۔ حضرت تقی عثمانی دعوت برکاتہم عالیہ کا ایک سفر نامہ میں پڑھ رہا تھا، تو وہ عراق یا شام کی بات لکھتے ہیں، تو انہوں نے حضرت نے لکھا کہ وہاں میرا سفر ہوا تو وہاں کے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے مدارس قائم ہیں تو ان مدارس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا، ہمارا حال دیکھ لیا ہے۔ یہ مدارس ہیں، یہ علماء پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں، یہ دین کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ رات دن نہ ٹوٹے ہوئے چپل پہنے ہوئے، کھانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے تانے بھی سن رہے ہیں دنیا داروں کے، لیکن یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل ہماری مدارس بھی نظر ہے، مساجد بھی نظر ہے، خانقاہوں کو بھی نظر ہے کہ بھئی کس طرح یہ ختم ہو، ان سے دین کا جذبہ ختم ہو، اور یہ جو لادینی کفتے ہیں، بے شک آپ کا دنیا دار ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، اس نے کبھی دین کی بات نہیں کرنی، یہ علماء ہی جا کے کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، دین کے لیے نہیں جاتے اسمبلیوں میں۔ باقی آپ اللہ والوں کے ساتھ جڑیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ میں جو ایمانی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا، شیطانی قوت ختم ہوگی، اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہوگا۔ ہمارا تو سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ ہے، اس میں تو جہر ذکر نہیں ہوتا۔ ہم تھوڑے سے ہمارے سلسلے کے بڑے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے مجدد، صرف وہ پیر نہیں تھے، اس وقت کی سپر پاور اکبر کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے والا حضرت مجدد الفسانی تھا۔ صرف وہ جو مسجد میں یا حجرے میں بیٹھنے والا بندہ نہیں تھا، وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پیر تھا۔ ایک دور حضرت مجدد الفسانی کا گزرتا ہے، وہ دور اسلام میں، اور اس کے بعد پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا دور ہے، اب تک وہ دارالعلوم دیوبند کا دور چل رہا ہے۔ جتنا رافضیت کے خلاف حضرت مجدد الفسانی نے کام کیا ہے،
کسی نے نہیں کیا، اور اکبر کے دین الہی کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا وہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس جا کے آپ کو طاقت ملتی ہے، صرف آپ اللہ والے صوفی نہیں بنتے۔ ہم کہتے ہیں جی صوفی ہے نہ کسی کام کا نہ کاج کا، صوفی بڑا کام کاج کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ضربیں لگا کے اس میں وہ اللہ کی طاقت آ جاتی ہے جو عام آدمی میں نہیں ہوتی، عام علماء میں نہیں ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس کیا گئے؟ حضرت قاسم نانوتوی کا علم سب سے بڑا علم ہے نا، ہم مانتے ہیں دیوبندی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تو پورے عالم دین نہیں تھے، پورے علم حاصل انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، لیکن روحانی علم ان کا بہت زیادہ تھا، تو یہ لوگ ان کے قدموں میں جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے کابر کے نقشے کے قدم پر چلتے ہوئے ان خانقاہوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔